بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ سیرت میں سے ایک واقعہ آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ احزاب اور جنگ خندق سے ہر مسلمان واقف ہے۔ مدینہ جو ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس کے آبادی کے رئیس آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو تعداد کے اعتبار سے بھی بہت قلیل تھے دوسروں کے مقابلے میں، اور مال و منال کے اعتبار سے بھی مفلوق الحال ہی تھے، اس چھوٹی سی آبادی، چھوٹی سی بستی کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹھانے کے لیے عرب کے تمام قبائل مجتمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا طریقہ جو ان کے درمیان معروف نہیں تھا وہ اختیار کیا، یعنی فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ شریف کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن اس خندق کو پار کر کے مدینہ میں گھسنے کی جرأت نہ کر سکے۔ یہ خندق جو کھودی گئی، یہ خندق کھودنے کے لیے جو افراد تھے تو ہر 10 افراد کے اوپر 40 ہاتھ کا حصہ پڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ میں کدال لے کر کے اس خندق کے کھودنے میں شریک تھے۔ اس کھدائی کے درمیان ایک ایسا پتھر آیا کہ جو ٹوٹے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کدال لیا اور اس پتھر کے اوپر ضرب لگائی۔ جب پہلا ضرب لگایا تو اس سے ایک چنگاری اٹھی، روشنی اٹھی۔ اس روشنی سے مدینہ شریف پورا روشن ہو گیا، جیسے کہ رات کے اندھیرے میں اچانک 14ویں کا چاند نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ضرب لگایا، دوسرے ضرب میں بھی پتھر گویا ریزہ ہوا، اور تیسرا ضرب لگایا۔ پہلا جب ضرب لگایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے ہمیں خبر دی ہے۔ پہلے ضرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرا کے محلات دکھائی دیے، اور دوسرے ضرب میں روم کے سرخ محلات دکھائی دیے، اور تیسرے ضرب میں صنعاء کے محلات دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے ہمیں خبر دی ہے کہ عنقریب انشاءاللہ ہمارے امتیوں کے ہاتھ میں یہ تمام علاقے فتح ہوں گے، اور ہمارے گویا مسلمان اس پر غالب ہوں گے۔ جب یہ بات مشرکینوں کو معلوم ہوئی، منافقوں کو معلوم ہوئی، تو مذاق اڑانے لگے۔ دیکھو کمال ہے، یہ یثرب کے لوگ جن کا حال یہ ہے کہ قلیل ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ ذلیل ہے بظاہر دنیا کے اعتبار سے، لیکن ان کا سنو تو صحیح کہ ان کے نبی کس چیز کی انہیں بشارت دے رہے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ حرف بحرف سچ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت نازل فرمائے اور اپنے نبی سے کہا، قل، اے نبی آپ کہیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام امتیوں کو، صحابہ کو، اور ہم تک یہ دعا سکھلائی ہے۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ تم کہو کہ اللہ تیرے ہاتھ، تو بادشاہ ہے سلطنت کا، حاکم ہے سلطنت کا، تو مالک ہے سلطنت کا، جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اپنی سلطنت کو چھین لیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ وتعز من تشاء، تیرے ہاتھ میں ہے عزت ہے، وتذل من تشاء، تجھے جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، ہر طرح کی بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو
دن کے بعض حصے کو رات میں داخل کرتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، اور رات کے بعض حصے کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیرے ہاتھ میں ہے رزق کا دینا، ترزق من تشاء، جسے چاہتا ہے تو رزق دیتا ہے، اور تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ مژدہ جاں فضا سنایا، اور بزرگوں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص ایک واقعہ اور نقل کیا ہے اس آیت کے تحت میں، ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ میں حاضر نہ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نہیں پایا تو خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ اے معاذ، میں نے آج مسجد میں تمہیں نہیں دیکھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکستہ دل سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا رہا تھا، لیکن ایک یہودی کا میرے اوپر قرض ہے، اس نے مجھے روک لیا اور کہا کہ بلال پہلے قرض ادا کرو، معاذ پہلے قرض ادا کرو، اس لیے میں مسجد میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اب یہاں سے ہمارا مقصد پورا ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھلاؤں کہ تمہارے اوپر اگر پہاڑ کے بقدر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، کہا کرو، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغننی بہا عن رحمت من سواک اللہم اقض عنی الدین واغننی من الفقر وتوفنی فی عبادک وجہاد فی سبیلک۔ یہ پوری دعا ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص مداومت کے ساتھ یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قرض سے اسے بے نیاز کر دے گا۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ قرض سے چھٹکارا دلا دے گا، اور اس کو مجرب بھی پایا ہے۔ اور حضرت یہ روایت در منصور سے نقل کیا گیا ہے، اور اس کو اگر ہم یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے اگر اس کو پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور، اللہ اپنے رسول کے واسطے سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھلایا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرض سے گویا مستغنی نہ کر دے اور ہمارے قرض کو نہ ادا کرے۔ پھر آئیے ایک مرتبہ دعا پڑھتے ہیں، مالک الملک اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغننی بہا عن رحمت من سواک اللہم اقض عنی الدین واغننی من الفقر وتوفنی فی عبادک وجہاد فی سبیلک۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ آخر میں آپ سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے، اس نیت سے کہ اگر کسی نے عمل کیا تو
تو اس کو جو اجر ملے گا اس میں آپ بھی اجر کے شریک ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.